حدیث میں برے اعمال اور ان کی بری تاثیروں کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگے گی تو وہ اپنے دشمنوں سے خائف، ڈرپوک اور بزدل ہو جائے گی۔ نمبر 2، جو قوم زناکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گی تو اس قوم پر طرح طرح کی بلائیں، بیماریاں اور وبائیں آئیں گی اور بکثرت لوگ مرنے لگیں گے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جہاں زنا وہاں فنا، کہ آج ہمارے معاشرے میں کبھی ڈینگی اور کبھی زلزلے تباہی نہیں مچا رہے۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی روزی کی برکت کٹ جائے گی۔ وہ عمر بھر روزی کے لیے ٹھوکر کھائیں گے، لاکھوں پیسے کمائیں گے، لیکن دل کو سکون نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ دولت کہاں سے آئی اور کدھر چلے گئی۔ جو قوم ناحق فیصلہ کرنے کی ہوگر ہو جائے گی تو اس گناہ کا یہ اثر ہوگا کہ اس قوم میں قتل و خون ریزی کی بلا پھیل جائے گی اور روزانہ دن رات ہر طرف قتل ہی قتل ہوتے رہیں گے۔ نمبر 5، جو قوم بد عہدی کی راہ پر چل پڑے گی، اس قوم کی عزت و اقبال اور اس کے سلطنت کے جہو جلال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس قوم پر اس کے دشمنوں کا غلبہ و اقتدار ہو جائے گا۔ کیا اغیار کا آج ہمارے ہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ غلبہ و اقتدار نہیں؟ آگ پر انگلی رکھ کر لاکھ جلائیے مگر انگلی ضرور جل جائے گی، کیونکہ آگ کی تاثیر ہی جلا دینا ہے۔ واضح ہے کہ ان گناہوں کا یہ عذاب صرف دنیاوی عذاب ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ اور وہ عذاب جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے بچ کر 5 عذابوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، آمین۔ جس گناہ سے امت کم ہوتی ہے وہ رشتہ سے بدسلوکی ہے۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جس گناہ سے عمل سے ہوتی ہے وہ ریاکاری ہے۔ جس گناہ سے چھپنا اور فرار ہونا پڑتا ہے وہ قتل ہے۔ جس گناہ سے پکڑ آتی ہے وہ ظلم ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا حضرت مجھے نصیحت فرمائیے جس سے پاکیزہ زندگی اختیار کر سکوں۔ فرمایا، منظور کرو تو 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو اس کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ پھر کہاں سے کھاؤں؟ وہ شخص بولا۔ آپ نے کہا، یہ زیبا نہیں دیتا کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی بھی کرو۔ وہ شخص سوچنے لگا، آپ پھر گویا ہوئے۔ نمبر 2، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے باہر نکل کر گناہ کرو۔ اس نے عرض کیا، ساری کائنات اسی کی ہے، کوئی کہاں جائے؟ آپ نے کہا، یہ مناسب ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں بھی رہے اور گناہ بھی کرے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا، تیسری نصیحت یہ ہے کہ اگر گناہ کرو تو ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ آپ نے فرمایا، جب رزق اس کا کھاتے ہو، رہتی اس کی زمین پر ہو تو اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ شخص سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ آپ نے پھر اپنے لمبوں کو جنبش دی۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ ذرا توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔ وہ جھٹ سے بولا، یہ ناممکن ہے، وہ میرا کہا کب مانے گا؟ جب یہ حالت ہے تو اس کے آنے سے قبل توبہ کر لینی چاہیے۔ آپ نے کہا تو وہ لرز اٹھا۔ آپ پھر گویا ہوئے۔ پانچویں نصیحت یہ ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو انہیں وہاں سے باہر نکال دینا۔ وہ بے اختیار بولا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ آپ نے اس کے سراپا پر طائرانہ نگار ڈالی اور کہا، چھٹی نصیحت یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جب گنہگاروں کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا تو اس وقت تم دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا۔ ناممکن، ناممکن، وہ شخص چلا اٹھا۔ آپ نے فرمایا، پھر گناہ مت کرو۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو ہی کمتر سمجھا کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔